بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشاروں سے نماز پڑھنے والا رکوع سجدے پر قادر ہو گیا۔ اگر کوئی شخص رکوع سجدے پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا اور وہ نماز کے دوران یا قاعدہ اخیرہ میں رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اس نماز کو دوبارہ شروع سے رکوع سجدے سے ادا کرنا لازم ہوگا۔ کوئی شخص بیمار تھا، رکوع سجدے پر قادر نہیں تھا اور وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک نماز کے دوران یا قاعدہ اخیرہ میں آخری اتحیات میں وہ رکوع سجدے پر قادر ہو گیا تو اس کی ساری نماز فاسد ہو گئی۔ اب اس کو نئے سرے سے رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھنا لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص محض آنکھ کی پلکوں سے یا دل سے اشارہ کر سکتا ہے، سر جھکا کر اشارہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں نماز موقوف کر دے۔ اس حالت میں نماز پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوگی، خواہ عقل قائم ہو یا نہ ہو۔ اگر اس حالت میں 5 وقت سے زیادہ نمازیں فوت ہو گئیں تو قضا واجب نہیں ہوگی، اور اگر 5 تک فوت ہو گئیں اور وہ کم سے کم سر جھکا کر نماز پڑھ سکتا ہے تو ان نمازوں کی قضا لازم ہوگی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سر جھکا کر اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا، صرف آنکھوں کی پلکوں سے اشارہ کر سکتا ہے یا دل سے اشارہ کر سکتا ہے تو اب وہ نماز نہ پڑھے۔ اگر اس طرح نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ حکم اس کے لیے مطلقاً ہے، خواہ اس کی عقل صحیح ہو، عقل قائم ہو یا عقل قائم نہ ہو، جنون اس پر لاحق ہوا ہو یا جنون اس کو طاری نہ ہوا ہو، تو اس صورت میں نماز کو چھوڑ دے۔ جب صحیح ہو جائے پھر نمازوں کی قضا کرے، لیکن یہ نمازوں کی قضا بھی اس وقت ہوگی جب اس طرح کی حالت میں اس کی نمازیں 5 یا 5 سے کم رہ گئی ہیں۔ اگر 5 نمازوں سے زیادہ اس کی اس حالت میں رہ گئی ہیں کہ وہ سر جھکا کر اشارہ نہیں کر سکتا بلکہ صرف آنکھوں سے یا آنکھوں کے پلکوں سے یا پھر دل سے اشارہ کر سکتا ہے تو اس صورت میں ان نمازوں کی قضا بھی اس پر لازم نہیں ہوگی۔ اشارہ کرنا تشہد میں اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرے اور الا اللہ پر گرا دے، اور اشارے کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنائے، چھوٹی انگلی اور اس کے برابر والی انگلی کو بند کر لے اور شہادت کی انگلی کو اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہو، بالکل سیدھی آسمان کی طرف نہ ہو، اور الا اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلی کو کچھ نیچی کر لے اور باقی انگلیوں کی جو حیت اشارے کے وقت بنائی گئی تھی اس کو آخر تک برقرار رکھے۔ اس طرح اشارہ کرنا سنت ہے۔ اتحیات میں جو انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب اشہد اللہ پر پہنچے تو شہادت کی انگلی کو اٹھائے اور الا اللہ پر اس انگلی کو گرا دے۔ جب اشہد اللہ کہے تو انگلی اٹھا دے اور الا اللہ پر وہ انگلی گرا دے۔ باقی طریقہ یہ ہے کہ بیچ کی جو انگلی ہے اور انگوٹھا ہے ان کو آپس میں ملا دے، حلقہ بنائے اور شہادت کی انگلی اس طرح اٹھائے کہ انگلی قبلے کی طرف جھکی ہوئی ہو، بالکل آسمان کی طرف نہ ہو، بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لے اور جو شہادت والی انگلی ہے اس کو تھوڑا سا اٹھائے، وہ قبلہ کا رخ ہو اور بالکل آسمان کی طرف اس کو نہ اٹھائے، اور جب الا اللہ کہے تو اس کو پھر نیچے کر لے۔ باقی انگلیوں کی جو حیت حلقہ کی صورت میں بنی ہوئی ہے اس کو آخر سلام تک، آخر اتحیات تک برقرار رکھے، ان کو کھولے نہیں اور اسی طرح اپنی نماز کو مکمل کر لے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ بلند آواز سے پڑھ لی۔ اگر کوئی بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو آہستہ نماز میں پڑھے جاتے ہیں، جب امام جہری نمازوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اس سے پہلے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہیں یہ سرًا پڑھے جاتے ہیں، جہراً نہیں، لیکن اگر بلند آواز سے پڑھ بھی لے تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ پڑھنا امام اور تنہا نماز پڑھنے والے مرد اور عورت کے لیے نماز کی نیت باندھنے کے بعد صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، دوسری، تیسری یا چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں ہے، اس لیے باقی رکعتوں میں اعوذ باللہ نہ پڑھیں۔ خواہ امام نماز پڑھا رہا ہو یا انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہو
تو نماز کے نیت جب باندھے تو پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، اور اس کے بعد دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت نہیں ہے، اس لیے باقی رکعتوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ چھوڑ دی، اگر کسی امام یا تنہا نماز پڑھنے والے مرد یا عورت نے پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم چھوڑ دی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں ثنا کے بعد اور سورہ فاتحہ سے پہلے، اگر کوئی بھول جائے اور وہ نہ پڑھے تو سجدہ سہو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ ابتدا کی نیت کرنا، جماعت کی نماز میں مقتدی کے لیے اس نیت کے ساتھ ساتھ کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے ابتدا کی نیت کرنا بھی ضروری ہے، یعنی دل میں یہ ارادہ کرنا ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مقتدی جب نماز کے لیے آتا ہے تو جس طرح اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کی نیت کرے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ امام کے پیچھے امام کی اقتداء کی نیت بھی کرے، یہ نیت بھی کرے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ نیت بھی کرے کہ میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ اکبر کا لفظ امام سے پہلے کہہ دیا، اگر کسی مقتدی نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے لفظ اللہ کو امام کے ساتھ پڑھا اور اکبر کے لفظ کو امام کے کہنے سے پہلے ادا کر دیا تو اقتداء درست نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا جب امام اللہ اکبر کہتا ہے نماز شروع کرنے کے لیے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہے، لیکن بسا اوقات امام اللہ کے لفظ کو لمبا کرتا ہے اور مقتدی جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، امام نے ابھی تک اکبر نہیں کہا ہوتا کہ مقتدی اکبر کہہ دیتے ہیں، تو اس صورت میں مقتدیوں کی نماز درست نہیں ہوگی، یعنی ان کی اقتداء امام کے پیچھے اب درست نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ اکبر جب اختتام کر لے امام تو اس کے بعد مقتدی جو ہیں وہ اپنا اللہ اکبر کہیں۔ اسی طرح اگر امام کا لفظ اللہ کہنے سے پہلے مقتدی نے اللہ کہہ دیا تو بھی اقتداء درست نہیں ہوگی، امام نے اللہ نہیں کہا اور مقتدی نے اللہ کہہ دیا تو اب بھی اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ اکبر کی با کے بعد الف کا اضافہ کرنا، اگر اللہ اکبر کی با کے بعد اور را سے پہلے الف کا اضافہ کر کے اکبار پڑھے گا تو تکبیر تحریمہ صحیح نہیں ہوگی اور نماز میں داخل نہیں ہوگا، اور اگر تکبیر تحریمہ صحیح ادا کی اور رکوع میں سجدہ وغیرہ کے درمیان کی تکبیرات کو با کے بعد الف اضافہ کر کے پڑھے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے اللہ اکبر سادہ کہنے کے بجائے وہ اللہ اکبار کہتا ہے، تو اگر تکبیر تحریمہ کے وقت ایسی یہ بات کرتا ہے تو اس کی اقتداء ٹھیک نہیں ہوگی، نماز میں شروع ہونا بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح رکوع سجدے میں جو اللہ اکبر کی تکبیرات ہوتی ہیں ان میں بھی اکبر کی جگہ اگر اکبار پڑھے گا با کے بعد اور را سے پہلے الف کا اضافہ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلی صف میں جگہ ہے، اگر جماعت کے دوران اگلی صف میں جگہ ہے تو پیچھے والی صف میں کھڑے ہونا مکروہ ہے۔ اگلی صف میں جگہ موجود ہے لیکن کوئی شخص بعد میں آتا ہے اور پچھلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ اتحیات پڑھ کر خاموش بیٹھا رہا، اگر قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھ کر کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، اگر اس کی یہ خاموشی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے کم خاموش رہا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اتحیات پڑھا اور آگے للہ نہیں پڑھا بلکہ خاموش رہا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں گے اس کی خاموشی کتنی ہے، اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس خاموشی کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر اس کی خاموشی سبحان اللہ 3 مرتبہ کہنے سے کم کے برابر ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس سے کم دیر تک وہ خاموش رہا تو اب سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اتحیات پوری نہیں ہوئی، امام نے سلام پھیر دیا، اگر مقتدی کی اتحیات ابھی تک ختم نہیں ہوئی، امام نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی اتحیات پوری کر کے سلام پھیر دے، اور اگر درود شریف اور دعا رہ گئی تو کوئی حرج نہیں، امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔
امام نے جلدی سے اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر دیا جبکہ مقتدی کی ابھی تک رہتی ہے، تو دیکھیں گے اگر تو صرف اگر اتحیات رہتی ہے تو اپنی اتحیات پوری کرے پھر سلام پھیر دے، لیکن مقتدی اگر اتحیات پڑھ چکا ہے، درود شریف اور دعا رہتی ہے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے۔ امام نے جلدی سے اتحیات پوری کر لی اور مقتدی کی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو اگر تو اتحیات ہی اس کی پوری نہیں ہوئی، عبدہ و رسولہ تک بھی ابھی تک مقتدی نہیں پہنچا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تو یہ مقتدی عبدہ و رسولہ تک پہنچے، پڑھے اور پھر سلام پھیرے۔ لیکن اگر اتحیات مقتدی نے پوری کر لی اور صرف درود شریف اور دعا رہتی ہے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے، اب یہ مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اگر کسی نے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات 2 مرتبہ پڑھ لی تو سجدہ سہو واجب ہوگا۔ غلطی سے اتحیات للہ یہ 2 مرتبہ پڑھ لی یا اتحیات یہ تشہد، تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا۔